کی سیاست کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک تو نومبر کے اندر اہم تقرری کے اوپر خان صاحب کے بہت زیادہ اچھے خاصے تند و تیز قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کو اہم تقرری نہیں کرنی چاہیے، نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے۔ دوسری طرف انتخابات بھی ہوتے ہوئے دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، اور تیسری طرف ایک ہجان کی سی کیفیت بھی بنتی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، ادھر سے عمران خان صاحب کی کال سپٹمبر، پھر obviously پنجاب کے پی کے حکومت ان کے پاس ہے، یہاں وفاق کی حکومت صرف مخلوط گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ایسی صورتحال میں سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے کیا اس کا خاکہ بن رہا ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ نومبر میں آرمی چیف کی تقرری حکومت نہ کرے، آئندہ پر چھوڑے، کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، عمران خان ہو، ان سب کی سیاست آرمی چیف کی مرہونی منت ہوتی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اپنا سپورٹ ان سے ختم کر لیں، یہ سیاست چھوڑیں گے، لیکن یہ عادی ہے اس چیز کے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آ کر یہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں اور پھر حکومتوں میں آتے ہیں، اور ایک دن کے لیے جب ان کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے یہ دڑام سے گرتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب، یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، شہباز شریف بھی، زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ان کے تابع ہو، سپریم کورٹ بھی ان کے تابع ہوں، اسٹیبلش بھی ان کے تابع ہوں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری میرٹ کی بنیاد پر ہو، سینیارٹی کی بنیاد پر ہو، اس طریقہ کار کے مطابق ہو، وہ کسی فرد کی مرضی کے مرہونی منت نہ ہو۔ جس طرح سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی تقرری کسی وزیر اعظم یا صدر کے مرہونی منت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، یہ تو آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہے وہ مسٹ ہے کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے ماننا، جو بھی ادارہ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے، ادارہ تو سپریم کورٹ بھی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا ایک طریقہ کار مقرر ہے اور تمہارے اوپر یہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس کس کو لگانا ہے، ایک قاعدہ ہے، 22 کروڑ عوام کو معلوم ہے کہ بھائی اس کے بعد کون چیف جسٹس بنے گا، 2 مہینوں کے لیے کون بنے گا، سال کے لیے کون بنے گا، اس لیے کہ ایک نظام موجود ہے۔ اسی طرح اگر یہ اہم ادارہ ہے تو اس کو بھی ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ڈالا جائے، ورنہ ماضی تو یہی ہے کہ بھٹو صاحب نے جس کو مقرر کیا تھا، یعنی ایک جونیئر ضیاء الحق صاحب کو سینئر کے اوپر لایا تھا، ہوا یہی کہ انہی کے ہاتھ ان کی حکومت ختم ہوئی۔ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر لے اور یہ ثوابدیدی اختیارات کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے لیے ایک نظام بنایا جائے۔ یہ 22 کروڑ عوام اب یہی چاہتے ہیں کہ حکومتیں، ادارے یہ ایک فرد کی بنیاد پر نہ چلے، ایک نظام کی بنیاد پر چلے۔